حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی، حضرت سے ٹائم مانگا، حضرت اللہ حضرت کو جزائے خیر دے، بہت ہی شفقت کے ساتھ ٹائم دیا، میں تو ان کی تواضع پہ حیران ہو گیا. تو بڑی تسلی سے حضرت نے ٹائم دیا نا، اور اتنی تواضع، اتنے بڑے عالم ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو کیش کرانا چاہتے نا دنیا میں بہت کچھ کرا سکتے تھے. وہ اگر نیا فرقہ بنانا چاہتے نا، یہ چھوٹے موٹے جتنے نئی نئی فرقیاں آ رہی ہیں نا، آج نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں جو سب سے ہٹا کے کہتے ہیں ہمارے غلام بن کے رہو، اور پھر کچھ لوگوں کو ارد اکٹھے کر لیتے ہیں، ان کے پاس نالج نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جو نالج ہے نا، اگر وہ نیا فرقہ بناتے اور لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لے کر آتے، وہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن بن چکے ہوتے، اب تک ایک بہت بڑا فرقہ بن چکے ہوتے. کیسی تواضع، ایسی تواضع. ہم تو پہلے بھی ان سے، ہماری زیادہ ان سے پہلے ملاقاتیں ہوتی تھیں. جامعۃ الرشید کے علماء جب جاتے تھے نا مجلس تحقیق میں، مجلس تحقیق ہوتی ہیں جو علماء کی کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو علماء کا پینل بیٹھتا ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے. اس میں ہمیں حضرت کو دیکھنے کا موقع ملا تھا. ہم تو سارے جونیئر، میں تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، یعنی ان سے براہ راست تھوڑی پڑھا ہے، ان کے شاگردوں سے ہم نے پڑھا ہے. تو ہم تو ان کے بالکل بچے ہو گئے نا، بچوں کے بچے. ہم نے وہاں جا کے دیکھا، جب ہم تحقیق کے لیے بیٹھتے تھے نا وہاں دارالعلوم کرنگی میں، بڑے بڑے علماء بیٹھتے تھے، ان میں سب سے زیادہ سینئر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، سب سے زیادہ علم، اہل اللہ کی صحبت، عبادت میں، ہر چیز میں. یہ وہ دور تھا جب وہ اسلامی ملکوں کے جو علماء کی ایک کمیٹی تھی نا، مجمع الفقہ الاسلامی، جس میں سعودیہ کے بھی علماء تھے، مکہ مدینہ کے بھی بڑے بڑے مفتیان کرام، ان کے رئیس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تھے. یعنی مکہ کے مفتی وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی نگرانی میں تھے. وہ عرب لوگوں میں تعصب بہت ہے، عصبیت بہت ہے، وہ اجمیوں کو مانتے نہیں ہیں، لیکن عرب ان کے علم کے ایسے قائل ہوئے کہ اگر میں یوں کہوں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اپنا امیر بنایا ہے. تو شاید یہ جملہ غلط نہیں ہوگا، کسی عربی بھائی کو تکلیف ہو تو پیش کی معذرت. عرب میں بڑی عصبیت، وہ اجمیوں کو نہیں مانتے بالکل، وہ کہتے ہیں کیا یہ اجمی، حالانکہ امام بخاری اجمی تھے، ٹھیک ہے نا، تینوں ائمہ اجمی ہیں، صرف امام شافعی عربی تھے. امام احمد بن حنبل جن کو عرب فالو کرتے ہیں وہ بھی اجمی تھے. تو اجمیوں نے علم میں بہت، میں مانتا ہوں عرب بھی بہت ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اجمیوں کے پاس علم ہی نہیں ہے اور اجمیوں کو کیا پتا، یہ تو محدثین 99% تو اجمی ہیں، فقہا 99% تو اجمی ہیں. اور جہاد کے میدان میں بھی آپ اگر 3 صدی ہجری کے بعد دیکھتے ہیں تو عربوں کا بڑا کردار ہے جب شروع کے دور میں. اس کے بعد تو پھر اجمیوں نے بہت جہاد کیا ہے، عربوں نے بھی کیا ہے، لیکن آپ خلافت عثمانیہ کس نے قائم کی تھی؟ تو اجمی تھے وہ. تو ہندوستان میں جو 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے کس کی تھی؟ تو بعض عربوں میں نا بڑا تعصب ہے، میں نہیں کہہ رہا سب عربوں میں، وہاں کے جو علماء صلاح ہیں ان میں نہیں ہے الحمدللہ، لیکن بہت زیادہ ان لوگوں میں وہ اجمی کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، قبر پرست کہتے ہیں. پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوا ہے، حالانکہ قبر پرستی ہم نے یہاں ختم کی ہے. یہاں ہمارے اکابر علماء نہ ہوتے تو آپ دیکھتے جگہ جگہ قبروں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہوتے یہاں پہ، اور اونچی اونچی قبریں ہوتی. میں دارالعلوم کرنگی گیا نا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی زیارت کے لیے، تو وہاں ہم نے قبرستان بھی دیکھا. تو میرا دل چاہ رہا تھا ولاگ بناؤں کہ جو ہمیں قبر پرست کہتے ہیں ذرا ہمارے اکابر کی قبروں کو تو دیکھو، ایک بالش سے کوئی قبر اونچی نہیں ہے، اور کیسی صاف سنت کے، حالانکہ کتنے بڑے بڑے علامے دفن ہیں اس میں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دفن ہے اس کے اندر، مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دفن ہے، کتنے بڑے بڑے علامے. قبریں کیسی ایسے مسکین سی قبریں ہیں. تو کوئی جا کے یہ دیکھے اور پھر اس کو علماء دیوبند کو قبر پرست بولتے ہوئے نا 100 دفعہ سوچے. تو کتنے بڑے عالم نا. لیکن جب مجلس تحقیق ہوتی تھی نا تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہم نے جو ایٹیٹیوڈ دیکھا نا ان مجالس میں، وہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ ایسے شو کر رہے ہیں جیسے سب سے کم مجھے آتا ہے، سب سے کم، یعنی میں سیکھنے، اور بولتے بھی تھے کہ بھائی ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. علم کے ساتھ اگر اللہ کی محبت ہوگی نا دل میں، اللہ کا خوف، تو پھر عالم ایسا ہوتا ہے. اور اگر علم کے ساتھ ذکر اللہ نہیں ہے، تہجد نہیں ہے، دعائیں نہیں ہیں، نماز نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، اہل اللہ کی صحبت نہیں ہے، تو پھر علم وہ ہوتا ہے جو آج کل کے اسکالرس کو آپ میں، اسکالرس میں آپ کو نظر آ رہا ہے یوٹیوب پہ 4 چیزیں سیکھ کے ایسی تعلی اور ایسی کبریائی، اپنی ایسی بڑائی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. ہم نے اپنے بڑوں میں کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، کبھی نہیں سنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. بھائی بعض علماء نے یہ کہا ہے، ہماری رائے
یہ ہے کہ یہ زیادہ ٹھیک موقف ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. تو ایسے حضرت مفتی تقی صاحب بیٹھتے تھے جیسے سب سے کم علم ان کے پاس ہے. وہ کہتے تھے بھائی ہم کس کے لیے ہیں، اور پھر اپنی رائے اتنی تواضع کے ساتھ، یہ ایسے وہ زبان سے کہتے ہیں جب میں اپنی رائے دیتا ہوں نا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ دوسرے کی رائے صحیح ہوگی، میری کیا ہوگی، میری غلط ہو سکتی ہے، تاکہ اس پہ اچھی طرح سے بحث ہو. تو میں جب حضرت سے ملنے کے لیے گیا نا تو میں نے حضرت سے کہا کہ کچھ، ایک تو اتنا اچھے انداز سے حضرت نے ملاقات کی، ٹائم دیا. میں نے کہا حضرت کچھ نصیحتیں. تو حضرت نے ایک پتہ ہے کیا، جو میں بھی بیان کر رہا ہوں نا وہی نصیحتیں. حضرت نے فرمایا جب انسان کے پاس علم آئے اور شہرت آئے تو یہ دو چیزیں انسان کو بنانے کے بجائے کیا کرتی ہیں، بولو نا، بگاڑ دیتی ہیں. یہ میں حضرت کی نصیحت اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. یہ دو چیزیں انسان کو بنانے کے بجائے کیا کر دیتی ہیں، چاہے دین کا علم ہو. تو اگر اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو تو یہ پھر آزمائش ہے. ان دو چیزوں کے فتنے سے انسان جبھی بچ سکتا ہے، اور اس میں خیر کا عنصر یہ تجھے دو چیزیں بہت بڑی خیریں بھی ہیں. آپ کے پاس شہرت ہے، آپ وہ کام کر سکتے ہو جو وہ لوگ نہیں کر سکتے. مجھے لوگ کہتے ہیں نا کلپ ریکارڈ کروا دیں، میں کہتا ہوں بھائی ایک سیاسی لیڈر آئے میرے پاس کہ مفتی صاحب اسمبلی میں یہ ایشو چل رہا ہے، اس پہ آپ ایک کلپ ریکارڈ کروا دیں. میں نے کہا میرے کروانے سے کہا کہ بہت کچھ ہوگا. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا، وہ اسمبلی میں بھی سنا گیا، وہ اتنا وائرل ہوا، وہ قانون چینج کر دیا انہوں نے. میں نہیں کہہ رہا کہ 100% میرے کلپ کی وجہ سے، لیکن انہوں نے مجھے بتایا، کال کر کے شکریہ ادا کیا کہ آپ کے اس کلپ کا اتنا اثر ہوا ہے کہ ہمیں بڑی مدد ملی ہے لا کو چینج کروانے میں. تو شہرت کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، علم کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ دو چیزیں بڑی فائدے کی ہیں. لیکن اگر اللہ سے تعلق کمزور ہے، نماز نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، تہجد نہیں ہے، اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑانا نہیں ہے، تو اس سے بڑا عذاب دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. شیطان کے پاس علم بھی تھا اور شہرت تو ایسی شیطان کی، پہلے بھی بڑا مشہور تھا شیطان اگر آج کلپ بنا کے ڈال دے سب سے زیادہ وائرل ہوگا کہ نہیں ہوگا، بتاؤ. تقی عثمانی صاحب نے ایسے مزے سے نصیحت کر رہے تھے، مجھے تو بڑی مشکل سے میں اپنا رونا روک رہا تھا. مجھے حضرت کی نصیحتوں پہ نہیں رونا آ رہا تھا، مجھے حضرت کی تواضع پہ رونا آ رہا تھا کہ یار اتنے بڑے آدمی ہیں اور کیسے دل سے، اور میرے پر تو بالکل ہی سوٹ ہوتی ہے نا یہ چیزیں. مجھے تو کوئی انسان کا بچہ بنا دے بھائی، میں تو اتنا شیطان کی طرح مشہور ہو گیا ہوں میں، اور ہر جگہ ہی لوگ مجھے پہچاننے لگے ہیں. کوئی پائلٹ مجھے پہچان رہا ہے، ایئر ہوسٹس مجھے جانتی ہے، کہیں بھی دنیا میں جاؤ پان والا مجھے جان رہا ہے، گٹکے والا مجھے پہچانتا ہے، بریگیڈیئر ہوگا، کرنل ہوگا، وہ مجھے پہچان رہا ہے. تو میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا زیادہ میں دنیا میں مشہور. تو میرے تو بگڑنے کا چانس 100 گنا بڑھ گیا ہے، کہ میرے جو بگڑنے کا چانس ہے نا، ابھی تو میں الٹا بیان دینے کے 1 لاکھ روپے لوں فوراً مل جائے گا مجھے. ابھی تو میں اس پوزیشن میں ہوں. مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بیان دے دو اتنے پیسے، میں نے کہا میں نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، تو میرے تو بگڑنے کا چانس بہت ہے. تو آدمی کے پاس ٹوٹا پھوٹا علم بھی آ جائے اور مشہور بھی دنیا میں بہت ہو جائے، ٹھیک ہے. دشمنیاں بھی بہت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے فین ہیں، بہت سارے ایسے ٹیڑے یوں ملتے ہیں، یوں کرے وہ ہے وہ، ایسے بھی ملتے ہیں. بعض لوگ کم ہیں لیکن ملتے ہیں، بڑی بدتمیزی سے ملتے ہیں وہ، ان کو وہ میں بہت برا لگتا ہوں. خیر یہ تو مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے کہ سارے ہی اگر زندہ باد کے نعرے لگائیں تو غلط ہوتا ہے، نظر لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور آدمی کی ہو تو وہ لوگ مجھے میری اوقات یاد دلاتے رہتے ہیں. وہی ہے نا وہ شادیوں والا، وہ لطیفوں والا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم اپنی اوقات میں رہتے ہیں. تو مجھے حضرت کی باتیں اس لیے اچھی نصیحت پر اللہ عمل کی توفیق دے، وہ تو اگلا مرحلہ ہے، وہ تو اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے، کریں نہ کریں وہ تو اللہ ہی جانے. لیکن کم از کم مجھے لگ رہا تھا یہ بالکل میرے حساب سے کیا ہو رہی ہیں، یہ فٹ بیٹھ رہی ہیں میرے اوپر. انہوں نے فرمایا کہ یہ شہرت اور علم جو ہے نا یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. اگر اللہ سے تعلق کیا ہو جائے کمزور تو یہ برباد کر دیتی. تو مجھے لگ رہا تھا کہ حضرت کو اچھا ہاں، حضرت نے فرمایا کہ مجھے اب تک اپنے بارے میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میری اپنے بارے میں کہ میری شہرت اور جو اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے اس سے میں بگڑ نہ جاؤں. حالانکہ کتنی تواضع ہے یار، کتنی عبادت ہے. حضرت کی شاعری آپ سنو جو اللہ کی شان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آپ کے نعتیہ کلام ہے، کیسا ایک درد دل کے ساتھ ہے. تو یہ ہمارے اکابر کی ایک معمولی سی جھلک ہے. ہم نے جتنے بھی اپنے اکابر دیکھے ہیں اسی ٹائپ کے ہی دیکھے ہیں. تبھی ہم کہتے ہیں کچھ دن بزرگوں کی صحبت میں رہا کرو نا، کچھ آئے نہ آئے تمیز ضرور آئے گی تمہیں. یہ جتنے اسکالرز آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا بدتمیز ٹائپ کے، ان بیچاروں کو کسی اللہ والے کی صحبت ملی نہیں ہے. تو اہل اللہ کی صحبت، ہمیں حضرت کی خدمت میں آدھا گھنٹہ بیٹھنے سے ایسا اندر تبدیلی محسوس ہوئی نا، میں باہر نکل کے ساتھ کہہ رہا تھا یار بالکل ہی
الٹ پلٹ ہو گیا اندر سے سب کچھ, الٹ پلٹ ہو گیا اندر سے, حالانکہ زیادہ نہیں حضرت نے باتیں کی. تو کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کے بیٹھا کرو. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, حضرت فیروز میمن صاحب ہے نا, ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو. حضرت فیروز میمن صاحب نہیں ہے, اللہ اللہ سکھاتے ہیں, جا کے بیٹھا کرو تھوڑی دیر, کچھ اللہ اللہ سیکھو. ہر وقت ٹک ٹاک, فیس بک, ٹک ٹاک, ہر وقت, اور کیسی بےہودگی ہے. اس سے ساری ایسی کی تیسی ہو جائے گی تمہاری روحانیت کی. نہ نماز کے رہو گے, نہ زکوٰۃ کے رہو گے, نہ حج کے رہو. تو کچھ اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو, کچھ اللہ اللہ کیا کرو. پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو, 2 روزے ہیں نا, اور ایام 20 کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مہینے کے 3 روزے رکھ لو, پیر جمعرات کے روزے رکھ لو. اللہ توفیق دے, رات کو آخری حصے میں اٹھ کے زیادہ نہیں, کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لو. تھوڑا سا نا زبان سے اللہ اللہ کرنا سیکھو. 24 گھنٹے میں 1 دفعہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے توجہ کے ساتھ دعا مانگنا سیکھو. تو اگر آپ کا اللہ سے یہ تعلق مضبوط ہوگا تو پھر دنیا دین یہ دونوں چیزیں چلیں گی, پھر فائدہ ہوگا. یہ دنیا مسافر خانہ, آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنے گا. لیکن ہم نے یا تو دونوں چیزوں کو ہی چھوڑ دیا ہے, یا ایک کو پکڑا ہے, دوسرے کو تو بالکل چھوڑ دیا. اور جو اس طرف گئے ہیں انہوں نے اس کو پکڑ لیا, دین کو چھوڑ دیا. تو یہ بہت غلط رخ پہ مسلمان چل پڑا ہے. اور پھر ہمارے جو لبرل طبقہ ہے, جب دنیا کی طرف جاتا ہے نا, تو گورے سے 2 ہاتھ آگے نکل جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ گورے سے 2 ہاتھ آگے نکل جاتا ہے. وہ پھر اور ہی چیز بن کے آتا ہے مارکیٹ میں. کہتے ہیں نا, کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. ٹھیک ہے, ہمارا جو لبرل ہے نا, وہ ان سے بھی آگے جا رہا ہے. حالانکہ انگریز جو ہے نا, پردے دار عورتوں کو پسند کرتے ہیں. جو عورتیں پردہ کرتی ہیں نا, میں آسٹریلیا بھی گیا ہوں, اور بھی یورپ کے جن کنٹریز میں گیا ہوں, وہاں میجورٹی, مینورٹی تو ہر جگہ ہی بری. وہ اگر کوئی عورت پردہ کر رہی ہے, کوئی مسلمان نماز پڑھے, تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یار چلو یہ اپنے دین پہ عمل کرتے ہیں, جو ان کی رائے ہے اس پر قائم ہے. مسلمان کیا کرتا ہے, گوروں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم لبرل ہیں, ہم کیا ہیں, ماڈرن ہیں. تو وہ ان سے 2 ہاتھ آگے نکلتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر میں عزت بڑھے گی, حالانکہ ان کی نظر میں عزت بڑھتی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا, مجھے بھی اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.